میں نجف اشرف میں طالب علم ہوں، آپ سب بہتر جانتے ہیں، اور یہی طالب علمی جو ہے انشاءاللہ ہمیں بخشوا دے گی۔ تو ہمارے حیات سندھ وہاں پر ہے، سندھی برادران کی ایک حیات، وہاں ایک شیخ زوار صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ سرکار وہ حدیث جو بڑی مشہور و معروف حدیث ہے امام رضا علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میں نے کہا کون سی حدیث؟ کہ وہ جو حدیث جس میں راوی نے آ کے مولا سے پوچھا کہ مولا آپ لوگ محرم کا اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے، کالے کپڑے، ہنسنا مسکرانا چھوڑ دیا، آنسو ماتم گریا روحا مرثیہ، ایک عجیب ہی اہتمام ہے محرم کا۔ تو 8ویں مولا نے فرمایا تھا نسبت دی جاتی اس حدیث کی تاکہ تم محرم کو ویسے نہ بھلا دو جیسے تم نے، یہ سب نے یہ حدیث سنی نہیں سنی؟ کہیے اگر سنی ہے، سب نے سنی ہے نا؟ مجھ سے کہا کہ ہم نے بھی پڑھی تھی، مجلسوں میں پڑھتے رہتے تھے، مجھ سے کہا اس کا حوالہ دے دیجئے۔ میں نے کہا میں ابھی گھر پہنچتا ہوں، آپ کو لیپ ٹاپ سے سافٹ ویئر سرچ کر کے بتا دوں گا۔ مجھے اتنا یقین تھا یہ حدیث ہوگی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنا یقین تھا، اتنا اپنے ہونے پر یقین۔ اب میں نے بیٹھ کے سافٹ ویئر سرچ کرنا شروع کیا، کسی سافٹ ویئر میں یہ حدیث امام رضا سے منسوب نہیں ملی۔ توجہ چاروں، پوری توجہ، سینکڑوں باتیں میں نے آپ کو بڑی اچھی اچھی مثالیں دی ہیں، میرے پاس کچھ گندی گندی مثالیں بھی جو یہاں دے نہیں سکتا ہوں میں، جو بہت مشہور ہے لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، جو بہترین مثالیں چن کے دی ہے۔ ڈھونڈا میں نے، شام کو میرے پاس آیا، میں نے کہا بھائی اس حدیث کا کسی کتاب میں کوئی وجود، لیکن چونکہ طالب علم اساتذہ نے ادب سکھایا ہے کہ کبھی بھی انکار فوراً من نہ کرو۔ واپس کراچی آئے اپنے استاد علامہ طالب جوہری کے پاس، جن کے پاس 3 سال اصول کافی بندہ حقیر نے پڑھی، امرؤ القیس کا معلقہ پڑھا، ادب عربی خطابت میں ہر حوالے سے بہت استفادے کے محسن تھے بندہ حقیر کے۔ ان سے میں نے کہا قبلہ آپ کی نشتر پارک کی جو مجموعہ تقاریر چھپی ہے، ہر کتاب کے شروع میں ایک آپ مقدمہ عزاداری لکھتے ہیں، عزاداری کی اہمیت، عزاداری کے حوالے سے، وہاں بالکل پہلی لائن میں حدیث لکھی، حوالہ بتا دیجیے۔ انہوں نے کہا میرے محترم، میرے بیٹے، میں یہ جملہ خود سے تو نہیں بناؤں گا، عربی جملہ لکھا ہوا ہے لِأَلَّا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسِيتُمُ الْغَدِيرَ۔ پر دیکھو کہیں نہ کہیں مل جائے گی۔ وہاں کچھ مولوی صاحبان بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے ہم ابھی نکال کے دے دیں گے فلاں عمالی صدوق میں۔ تو میں نے کہا بھائی عمالی صدوق میں نے از اول تاخیر ان آنکھوں سے پڑھی، اس میں نہیں ہے۔ 3-4 عمالیہ میں نے کہا سب پڑھی ہوئی ہیں الحمدللہ، عمالی مفید ہے، عمالی توسی ہے، لفظ بلفظ پڑھ چکا ہوں، ان 3-4 کتابوں میں نہیں ہے۔ کہ اللہ ہم کل نکال دیں گے، وہ کل آج تک نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں علامہ صاحب سے جب رخصت ہو رہا تھا، کراچی سے جا رہا تھا نجف اشرف، واپس اپنے دروس شروع ہونے والے تھے، میں نے کہا قبلہ حوالہ نہیں مل رہا۔ کہا نجف اشرف میں سید مہدی خرسان سے پوچھیے گا، عالم اسلام کا بڑا محدث جس کا موسوعہ ابن عباس 20-22 جلدوں میں چھپ چکا ہے۔ نجف اشرف جو ان کے پاس پہنچا، ان سے میں نے پوچھا، وہ ایسا بندہ ہے حدیث میں صف اول میں پہلا نام سمجھ لیجیے آپ، جس کا آیت اللہ سیستانی بھی کھڑے ہو کر احترام کرے، وہ بندہ عجیب و غریب شخصیت کے مالک سید مہدی الخرسان۔ ان سے میں نے کہا قبلہ یہ حدیث کہ کسی نے کہا مولانا رضا سے آپ محرم کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو مولانا نے فرمایا اللہ تنسونہ کما نسیتم الغدیر، یہ حدیث کہاں ہے، اس کا حوالہ چاہیے۔ تو انہوں نے کہا بندے نے میگم کہ ان حدیث نے اس فارسی میں بات ہو رہی تھی، ولیکن بندے نہ دیدم، میں یہ نہیں کہوں گا کہ حدیث نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ جس نے ساری زندگی کتابوں میں گزار دی، جو عالم اسلام کے بڑے محدثین میں شمار ہوتا ہے، اس کا شیعہ سنی سب احترام کرتے ہیں، اس نے کہا مجھے اس حدیث کا نہیں پتہ۔ سوال کرنے کی عادت ہے، جستجو تبردو۔ نجف اشرف مدرسہ غرویہ حرم امیر کائنات شیخ ہادی آل راوی درس خارج کے بڑے مدرس، ان کے پاس میں گیا، انہوں نے جواب دیا، وہ چونکہ ہمارے سلیبس کی بک تھی، میں نے پڑھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ حدیث نہیں ہے، اصل میں ہوا یہ ہے کہ آئے بلغ، کتاب کا نام ہے دلائل الصدق، وہاں پر آئے بلغ کے حوالے سے جو گفتگو ہے، وہاں ایک واقعہ ذکر ہے کہ کسی اہل سنت بھائی نے شیعہ سے کہا لما تہتمون بوقعۃ کربلا، تم واقعہ کربلا کا اتنا اہتمام کیوں کرتے ہو، اتنی مجلسیں کیوں کرتے ہو، اتنی عزاداری کیوں کرتے ہو؟ تو شیعہ نے جواب دیا اہل سنت کو لَأَلَّا تُنْكِرُونَهُ كَمَا أَنْكَرْتُمُ الْغَدِيرَ، تاکہ تم محرم کا ویسے انکار نہ کرو جیسے تم نے غدیر کا انکار کیا۔
اب دیکھیے اب بات کہاں سے چلی؟ ایک شیعہ اور سنی کے واقعے سے، لیکن وہ کیا بن گئی؟ حدیث بن گئی۔ ابھی تک آخر میں رحمت اللہ علیہ، خدا غریق رحمت کرے، متواضع انسان جس کو میں نے دیکھا اپنی زندگی میں، علامہ طالب بحری نے جانے سے پہلے یہ جملہ کہا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ سب نے سنی بھی نہیں سنی بھی؟ آپ لوگ آج حیران ہو رہے ہوں گے یاد ہو کیا رہی نفس، جب اتنی بڑی بڑی مشہور باتیں جن پہ 100% ہمیں یقین ہے کہ یہ تو ہے، آگے اسے بھیج بھی رہے ہیں، جب یہ غلط نکل سکتی ہیں، جو میسیجز آج کل ہاتھ کے ہاتھ بن رہے ہیں ان کا کیا بھروسہ ہے؟ نفس ضعیف دقت کرے، اپنے آپ کو بنائے، اپنے نفس کی معرفت حاصل کرتے جلدی